الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم قالوا طائرکم معکم أئن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے اور کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے جو اصحاب القریہ کی طرف رسولوں کو بھیجا، بستی والوں نے جو اعتراضات ان پر اٹھائے کہ ما انتم الا بشر مثلنا، بے شک تم ہمارے جیسے عام انسان ہی ہو، اور ان کی تکذیب کر دی، تو اس آیات میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ جب اللہ کے ان نبیوں نے یہ بات کہی کہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام اتنا تھا کہ جو اللہ نے ہم پر نازل کیا ہم نے آپ تک پہنچا دینا ہے، جو ہماری تبلیغ ہے وہ واضح آپ تک پہنچ گئی ہے، اور عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ قالوا انا تطیرنا بکم، تم ہمارے لیے بہت زیادہ منحوس ہو، لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، اور کہنے لگے اگر تم اپنی اس دعوت سے نہ رکے تو ان قریب ہم تمہیں رجم کر کے ایسا عذاب دیں گے کہ جس کو تم یاد رکھو گے۔ قالوا طائرکم معکم، ہم تمہارے لیے منحوس کیسے ہیں؟ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، بلکہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہم نے تمہارے تک پہنچا دیا، بل انتم قوم مسرفون، لیکن یہ قوم مسلسل اس سے پھرتی رہی۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، اور شہر کی دوسری جانب سے جب ایک آدمی آیا اور کہنے لگا یا قوم اتبعوا المرسلون، اے میری قوم کے لوگوں ان انبیاء کے احکامات کی پیروی کر لو، اتبعوا ما لا يسألكم علیہ اجرا وهم مهتدون، یہ صرف تمہاری ہدایت کے لیے تڑپتے ہیں، جبکہ نہ ان کو کوئی اس کی مزدوری چاہیے اور نہ ہی یہ تم سے کچھ مانگتے ہیں۔ تو جب ان لوگوں نے کہا کہ قالوا انا تطیرنا بکم، کہ تم ہمارے لیے منحوس ہو، یعنی تم ہمارے آقاؤں کو، ہمارے معبودوں کو، ہمارے بتوں کو تم برا بلا کہتے ہو، ان کی عبادت سے روکتے ہو، اور ان کی ناراضگی کی وجہ سے جو آفت ہمارے اوپر آئے گی اس کے ذمہ دار تم ہوگے۔ اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے بتوں کی عبادت کرنے سے منع کیا، لات منات اور عزا کی عبادت سے منع کیا، جیسے میں نے کل عرض کیا کہ ٹھیک اس بستی کے حالات ویسے ہی تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشرکین مکہ کے ساتھ تھے۔ تو مشرکین مکہ نے بھی یہ بات کہی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم ہمیں لات منات اور عزا کی عبادت سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے بڑے کرتے آئے، ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے آئے، تم ان کی عبادت سے روکتے ہو؟ اگر یہ ناراض ہو گئے، کیا تم جانتے ہو کہ دنیا پر کتنی آفت آ سکتی ہے؟
بالکل اسی طرح یہ بستی والوں کے الفاظ تھے کہ قالوا انا تطیرنا بکم، تم ہمارے لیے منحوس ہو، ہمارے بتوں کی جو ناراضگی ہے اس کی وجہ سے جو آفت ہم پر آ جائے گی، کیا تم اس سے خبر رکھتے ہو؟ اگر تم ابھی بھی ہمیں دعوت توحید سے دینے سے نہ رکے تو یہ لوگ کہنے لگے لنرجمنکم، رجم عربی زبان میں پتھر مار کے قتل کرنا، جیسا کہ شریعت اسلامی میں جب کوئی شادی شدہ زنا کر چکتا ہے، شادی شدہ زنا کر لیتا ہے تو اس پر حد جو قائم کی جاتی ہے سینے تک گڑا نکال کے زمین میں دبا کر اس کو پتھر مار مار کے رجم کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی لنرجمنکم، ان قریب ہم تمہیں پتھر مار مار کے رجم کر دیں گے۔ پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ کے نبیوں نے کہا قالوا طائرکم معکم، ہم تمہارے لیے منحوس کیسے ہوئے، ان ذکرتم، بلکہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہم نے تم تک پہنچا دیا ہے، بل انتم قوم مسرفون، اور یہ مسلسل اسراف کرتے رہے، پھرتے رہے، دعوت توحید سے دور نکلتے رہے اور اسی بات پر اڑے رہے کہ ہم تو صرف اپنے بتوں کی عبادت کریں گے، اگر ہم نے ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیا تو ہمارے اوپر آفت آ جائے گی، ان کی ناراضگی مول لینے سے ہمیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو پھر بستی کی دوسری جانب سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، بستی کی دوسری جانب سے ایک شخص آیا، کیونکہ جب انہوں نے یہ دھمکی دی کہ ہم پتھر مار کے رجم کر دیں گے، یہ خبر پوری بستی کے اندر پھیل گئی۔ جب اس اللہ والے کے پاس یہ خبر پہنچی تو یہ دوڑا ہوا آیا، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، یہ باغا آیا، کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ کے نبیوں کو رجم کر دیا جائے، اور کہنے لگا یا قومی، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی پیروی کر لو، اتبعوا ما لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، یہ جو تمہیں تبلیغ کرتے ہیں نہ تو اس کی مزدوری مانگتے ہیں اور نہ ہی اس کے بدلے میں کوئی مفاد چاہتے ہیں۔ اور نبی جو ہوتا ہے وہ دعوت توحید صرف اس لیے دیتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اسے دنیا سے کوئی مفاد نہیں ہوتا۔ جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں تمہیں پکڑ کر جہنم کے گڑھے سے پیچھے کھینچتا ہوں، لیکن تم اس پتنگے کی طرح آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو، باغ کے جہنم کی طرف جاتے ہو۔ حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے کوئی مفاد نہیں تھا، اگر مفاد ہوتا تو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مخالفت نہ کی جاتی۔ اگر دنیا سے کوئی مفاد ہوتا تو جب مکے کے چودھریوں نے یہ بات کہی تھی آپ ان غریب غربا کو اٹھا دیں، ہم آپ کی بات سن لیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے بات سننی ہے وہ یہاں آ جائے، میرے پاس بیٹھے، کسی کے لیے علیحدہ دین نہیں نازل کیا گیا، سب کے لیے یکساں مسائل ہے، دین سب کے لیے برابری ہے، اور دین اسلام بھی اسی بات کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي